رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی دو مفتیان کرام کی صحبت ہمیں حاصل ہے۔ مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی انس مدنی صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت داتا دربار مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عید قرباں، بڑی عید بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آمد ہے، اور اس سے متعلقہ جو عبادات ہیں اس کی تیاریاں بھی زور و شور پر ہیں۔ انہی ایام کے اندر الحمدللہ کثیر عاشقان رسول مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجۃ الحرام کو لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان الحمدللہ دنیا بھر میں قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق الحمدللہ جانور کو راہ خدا میں قربان کرنے کا ایک سلسلہ شروع اسلام سے الحمدللہ جاری ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں اس کے جو لوازمات ہیں کہ جانوروں کی خریداری اور جانوروں سے متعلق منڈیوں کا سج جانا، جانوروں کا بازاروں کے اندر آ جانا، جانوروں سے متعلق لوگوں کی گفتگو شنید، کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، کیا ریٹس ہونے چاہیے، مختلف چیزیں الحمدللہ اس وقت لوگوں کی زبانوں پر آنا شروع ہو چکی ہیں، اور جو ہم انشاءاللہ عید کے قریب ہوتے جائیں گے یہ معاملات بڑھتے جائیں گے۔ بالخصوص شرعی مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی بھی لوگ الحمدللہ کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسائل دریافت کرتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ عید سے کئی دن پہلے ہی جانور کو خرید لیں اور اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو نہلائیں، اس کو دھلائیں۔ اس کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں بھی اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس جانور کو لیا جاتا ہے، اس کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ تو جانوروں کی خریداری الحمدللہ مسلمانوں میں شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ بھی جانوروں سے ہی متعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلوں میں مزید جو آنے والے سلسلے ہوں گے ذبح سے متعلق مسائل، گوشت سے متعلق مسائل، اور آپ کے جو ذہنوں میں سوالات انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے، لیکن خاص طور پر جو آج ہمارا سلسلہ ہے یہ قربانی کے جانوروں، ان کی عمریں کیسی ہونی چاہیے، کس انداز سے کس طرح کے جانور ہونے چاہیے، کتنے افراد جانوروں میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اول تاخیر، اور خود بھی سنیے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے کہ جس کے لیے ممکن ہے کہ وہ مدنی چینل آن کر سکے تو اس کو میسج کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی ترغیب دلانے سے، متوجہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سلسلے میں شریک ہو جائے اور اس طرح کے جو بھی شرعی مسائل سکھائے جائیں وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو کہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 6 پر نقل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگرچہ ہمارا یہ سلسلہ قربانی کے جانور سے متعلق ہے کہ وہ کیسا ہو، لیکن آپ کسی بھی حوالے سے ہمیں مسئلہ پوچھنا چاہیں کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پوچھے گئے سوالات ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور قربانی کا جانور کیسا ہو، انشاءاللہ مزید بھی سوالات آپ سے ہوں گے، لیکن ایک اجمالی خاکہ جو ابتدائی طور پر ہے وہ اگر آپ بیان فرما دیں تو انشاءاللہ مزید ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قربانی یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا تو تقریباً 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے، اور یہ حکم قرآنی بھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ تو چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اچھے سے اچھے انداز میں ہمیں ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں میں وہ بنیادی عیب جو نہیں ہونے چاہیے ان کا تفصیلی بیان بھی فرمایا ہے، جیسے لنگڑا نہ ہو، اسی طریقے سے اتنا لاغر نہ ہو جو وہ چل نہ سکے، ٹھیک، اور اسی طرح وہ کان کٹے ہوئے نہ ہوں، آنکھوں سے اندھا نہ ہو۔ تو اس طرح بہت سارے بیان احادیث مبارکہ میں ہیں۔ تو اب چونکہ ایک قربانی ہے اور ایک عبادت ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اچھے انداز میں پڑھے، وضو کرنا ہے اچھے انداز میں کرے، تو یوں ہی ایک جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو عبادت جانور کی قربانی کے ذریعے سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اچھے سے اچھے انداز کو اختیار کیا جائے اور جانور حتی الامکان ہر طرح کے عیب سے محفوظ ہو، خامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خامی اس کے اندر ٹھیک ہے۔ نہ ہو۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ گائے یعنی بڑا جانور کرے یا اس میں حصہ لے، یا کوئی بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، کیا کون سا جانور لے، تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جیسے بکری کی قیمت ہے، تو بکری کی قیمت اور اسی طریقے سے اس کا جو گوشت ہے اگر بڑے جانور کے اس ایک حصے کے برابر ہے، جتنی مالیت میں بکری اور اس میں جو گوشت ہے وہ، اور ایک بڑے جانور کے ایک حصے کے اندر جتنا گوشت ہے، تو اگر قیمت میں اور وزن میں، مقدار میں اگر برابر ہیں تو اس صورت میں بکری کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر بڑے جانور کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت آ رہا ہو تو پھر زیادہ مقدار میں چونکہ گوشت ہے اور زیادہ تقسیم کرنے سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو الغرض یہ ہے کہ احسن انداز میں قربانی ادا کی جائے اور اس قربانی کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھا جائے، صحیح، بلکہ اس ذہن کو سامنے رکھ کر کریں کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں کل بروز قیامت یہ سواری کا کام دیں گے، پل صراط سے گزرنے کا سبحان اللہ، اور سواری کا کام دیں گے۔ تو جس نے جتنی قربانیاں کی ہوں گی تو وہ سارے جانور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور سب سے پہلی قربانی جو اس نے کی ہوگی اس پر وہ سوار ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یوں قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، چونکہ یہ جب قربانی پیش کی جاتی ہے اور خون کا جو پہلا قطرہ جب اس جانور کے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے تو بندے کے لیے وہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ایک موقع ہوتا ہے، مقام قبولیت کا ایک وقت ہے یہ۔ تو اس حوالے سے قربانی کے جانور میں قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اہتمام کرے، اس کو مرے دل سے، جس کو ہم کہتے ہیں، اس انداز میں نہیں کہ یار قربانی کرنی پڑ رہی ہے، واجب ہو گئی ہے، تو ایسا معاملہ نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں یہ جانور پیش کرے اور واجب کی ادائیگی کریں۔ اور ایک سنت عظیمہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو واقعہ ہے، تو یہ اس کی یاد میں بھی یہ سنت کا اجرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور عام طور پہ اس کو سنت ابراہیمی کے نام سے بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو اس پہ قربانی اچھے انداز میں کریں، اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، نمود و نمائش نہ ہو، واوا نہ ہو۔ مہنگا جانور لا رہے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ کے اگر کوئی جانور لاتا ہے تو اپنے دل پر غور کرے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے، تو یہ قربانی انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی۔ اور اگر اس میں ریاکاری ہے اور نمود و نمائش ہے، لوگوں کی واہ واہ اور حب جا، اور اس طرح لوگ خوش ہوں اور تعریفیں کریں، تو اگر ایسا معاملہ ہوگا تو جانور کٹ جائے گا، گوشت بڑھ جائے گا، لوگ کھا لیں گے، لیکن جو اجر و ثواب قربانی کا ملنا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریاکاری کی نظر ہو جائے۔
کیا حضور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگ ابھی قربانی کے حوالے سے ایکسائٹیڈ ہیں اور متوجہ ہو چکے ہیں، اس طرف بات چیت شروع ہو گئی ہے، بہتر وقت کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی شریعت نے بیان کیا ہے کہ ان ایام میں جانور لے لیا جائے، یا پھر کوئی بھی اس کے لیے وقت مقرر نہیں؟ اصل ہے کیسے حوالے سے خریداری سے متعلق؟ خریداری کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی ایسا ٹائم پیریڈ نہیں مقرر کیا گیا کہ قربانی کے جانور جیسے ذی الحجہ سے پہلے خرید لیں، ایسا بھی نہیں ہے، نہ اس طرح خرید لینے کی کوئی خاص فضیلت کہیں بیان کی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ ایک جانور سے، جیسے آپ نے آغاز میں تمہیدی گفتگو میں کہا کہ لوگ جانور کو پالتے ہیں اور اس کی جو خدمت ہے، تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور قربان ہوگا تو اس کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور اس پہ شفقت، نرمی، رحمت، جو کچھ انسان اس کے ساتھ بھلائی کے معاملہ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک، چونکہ جتنی جلدی لے کر آ جائیں گے، اگر اچھا سلوک ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس کو آتا ہی نہیں سنبھالنا، تو اب وہ پتہ چلا وہ جانور کو مار رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر ایسے موقع پر آخری دنوں میں ہی جانور کی خریداری کر لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مفتی انس صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے، جانور جو جلدی خرید لیے جاتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ بچے خوش ہوں اور بچوں کے حوالے وہ کر دیے جاتے ہیں جانور خریدنے کے بعد، اور پھر جو بچے اس کے ساتھ کرتے ہیں، بالخصوص ہم باب المدینہ کراچی جیسے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی باقاعدہ ریسیں لگتی ہیں، دوڑاتے ہیں، اور پھر کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی جو اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے، عام طور پہ تو جانور پالنے والے اس کو چارہ ہی کہتے ہیں کہ وہ چارہ کھا رہے ہیں، لیکن وہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، اس کا ڈنر بھی ہوتا ہے، اور درمیان میں دوپہر کا کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ جس کو پتہ ہے کہ اس کے بچے جانور کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ جلدی لے آتا ہے اور خود وقت نہیں دے پاتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، اور وہ جانور بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو نیت کا ہی اعتبار ہے، اگر تو واقعی وہ لاتا ہے تاکہ محلے میں پتہ چلے میرے بچے اس مہنگا جانور لایا ہے، اور بھی پتہ ہے کہ وہ بچے اس کے ساتھ عذیبہ سلوک کریں گے، اس کو بگائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو چوٹ بھی لگ جائے، تو ایسی صورت شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ بچوں کی ویسی فطرت ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور لازمی بات ہے جب وہ جانور پہلے لائیں گے تو اس کو چارہ بھی کھلانا پڑے گا، تو یہ بھی اس کی ایک قسم کی خدمت ہو جائے گی، تو ایز پر کنڈیشن ہر بندے کی نیت کے مطابق ہی ہوگا۔ اور جو آپ نے ایک صورت خاص بیان کی ہے کہ جس میں جانور کے ساتھ ایک زیادتی والی صورت ہو، اور وہ صورت کہ جس میں بچے جو ہیں یا ان کو بھی بچوں کو بھی چوٹ لگنے کا خدشہ ہو، اس صورت میں ان کو منع کیا جائے گا، ورنہ اوورآل اس صورت کو ایک جیسا حکم نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی حسب حال ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کب جانور خریدنا ہے اور کب نہیں خریدنا ہے۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مزید جانوروں سے متعلق سوالات انشاءاللہ مفتیان اکرام سے پوچھیں گے، پہلے آپ کی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب بلند آواز سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور، قربانی میں اذان آ گئی تو بتا دیجیے کہ اذان کا جواب، آفر بھی دی تھی ہم نے، آفر کی ہوئی ہے نا کہ کوئی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، تو اذان کا جواب دینا یہ سنت مستحبہ ہے، اور اب ان کا سوال یہ ہے کہ بلند آواز سے جواب دینا، تو اگر ان کے بلند آواز سے جواب دینے کی وجہ سے کسی کو کوئی ضرر تکلیف نہیں پہنچتی، مثلا کوئی سو رہا ہے اور یہ بلند آواز سے اچانک جواب دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کسی کی نیند میں خلل آ سکتا ہے، اگر خلل آئے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اتنی بلند آواز سے جواب دینا۔ جواب دینا یہ تو اپنی جگہ سنت رہے گا، سنت مستحبہ، لیکن اتنی آواز سے جواب دینا کہ کسی کو تکلیف پہنچے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کرنا، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی سونے والے کی نیند میں خلل آتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آتا ہے، تو پھر آہستہ آواز میں ہی تلاوت کی جائے گی۔ تو اسی طرح اذان کے جواب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو بلند آواز سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اذان کے جواب کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کے جانور سے متعلق ہماری تھی کہ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے ارشاد فرمایا
یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایک بڑا جانور ہم خریدیں گے، اگر کوئی بھی خریدتا ہے تو اس میں کتنے افراد شریک کر سکتے ہیں؟ ویسے تو سب کو معلوم ہوگا کہ 7 حصے ہیں، لیکن یہ 7 حصے کس انداز سے ہونے چاہیے، یہ تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں۔ ایک بڑا جانور جیسے اونٹ ہے، تو بیل ہے، بھینس ہے، گائے وغیرہ، تو ان کے اندر اس میں ہوتی ہے قربانی؟ اچھا، بھینس، بھینسا، ٹھیک ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اونٹ کی نسل میں صرف اونٹ ہی ہے، ٹھیک ورنہ ہے، یہ بڑے جانوروں میں بھینس، بیل یہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جنگلی نہ ہوں۔ اچھا، جیسے نا جنگلی بھینسیں ہوتی ہیں، وہ تو آتی بھی ہیں ہاں، بکنے کے لیے، تو جنگلی بیل، لوگ جنگلی لے کر گائے۔ آ جاتے ہیں، تو جنگلی بھینسوں کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بکری کی قربانی جائز ہے، ہرن کی جائز نہیں ہے، اچھا، ہرن ٹھیک کی ہے، قربانی تو وہ جائز نہیں چونکہ ہے؟ جنگلی جانور ہے۔ اچھا، تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ ایک بڑے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ 7 بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اس کو 7 افراد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اب وہ 7 افراد چاہیں تو جیسے مثال کے طور پہ 10-10 ہزار روپے ملا کر ایک بڑا جانور لے کر آ جاتے ہیں، 70,000 روپے کا ایک جانور آ گیا ہے، تو ہر ایک کا اس میں ایک ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صورت نارملی ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گھر کا ہی سربراہ ایک بڑا جانور لے کر آ گیا ہے، جیسے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے کر آ گئے ہیں، اب وہ اپنے گھر کے اپنے کسی بیٹے، اپنی اہلیہ کا، اپنے والد والدہ، ان سب کی طرف سے وہ ان سب کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا بھی میں ایک حصہ اس میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ 7 افراد گھر کے ہیں جن کی طرف سے ایک یہ اونٹ یا بڑا جانور بیل وغیرہ یہ ذبح کیا جائے گا۔ تو اگر سب کی طرف سے یوں ایگری ہیں، یعنی نابالغ کی طرف سے تو اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، لیکن کوئی بالغ ہے اور والد صاحب کے ساتھ رہتا ہے اور پتہ ہے کہ والد صاحب ہی قربانی کر رہے ہیں، تو ہر دفعہ بھی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے اگر والد اور بیٹے کے اندر۔ اور اگر پہلی دفعہ ہی والد صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تو اب وہ اجازت لے لیں اپنے بیٹوں کی طرف سے۔ تو یوں اپنے جو گھر کے افراد ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک آدمی بھی ایک بڑا جانور لا کر قربان کر سکتا ہے، اور یوں 7 افراد کی طرف سے بھی وہ جانور قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر جو 7 افراد شریک ہوں گے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 افراد کی قربانی جو عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے اسی کی نیت ہو، ٹھیک ہے، اس اجتماعی قربانی جیسے عام طور پہ ہوتی ہے، یا گلی محلوں میں یا رشتہ داروں میں یا فیملی ہی کے ایک فرد بڑا جانور لے آتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے جتنے افراد تھے، 4-5 افراد تھے، تو وہ اس نے ہر ایک کے ایک ایک حصے کو شامل کر لیا۔ اب مزید وہ چاہتا ہے عقیقہ کرنا، تو ایک بڑے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور 6 افراد قربانی کے اس میں شامل ہیں اور ایک حصہ وہ عقیقے کا شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح بھی عقیقے کی قربانی مطلب ادا ہو جائے گی۔ یعنی جو عام دنوں میں بکرا وغیرہ ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے ایک موقع ہوتا ہے، ایک موقع ہے کہ وہ سستے میں اس کا کام ہو جائے، اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، بآسانی جانور کٹ رہا ہوتا ہے، ایک حصہ عقیقے کا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دم وغیرہ جو بعض صورتوں میں حجاج پر یا عمرہ کرنے والوں پر جرم جو ہوتے ہیں، احرام کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جو دم لازم ہوتا ہے، ایک جانور کی قربانی جیسے بکری کی قربانی ان پہ لازم ہو جاتی ہے، تو اس کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے اجتماعی قربانی میں یہاں پہ اگر حصہ ڈالتا ہے پاکستان میں، تو چونکہ پاکستان حدود حرم نہیں ہے، خارج ہے، کئی بہت دور ہے حرم، تو اب یہ ہے کہ یوں اس کا وہ دم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حدود حرم میں چند افراد مل کر اپنا عید الاضحیٰ کے حصے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے دم کی ادائیگی کا بھی جو بھی ایک حصہ بنتا ہے، کسی کے 2 حصے بنتے ہیں تو وہ 1-2 حصے اس میں شامل کر لیتے ہیں، یوں 7 حصے اگر قربانی، دم، عقیقہ، تو یہ سب مل جل کر بھی ایک جانور میں یہ، چونکہ یہ ساری چیزیں قربت والی ایک جہتیں ہیں، صورتیں ہیں، تو ایک بڑے جانور میں اس طرح کی چیزیں
کی جا سکتی ہے، شامل کر کے ٹھیک ہے، حصے اِصال لیے جا ثواب سکتے کے ہیں۔ لیے بھی کیا جا سکتا ہے بالکل، ایک اس طرح حصہ۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی ٹھیک بعض ہے۔ لوگ ایک حصہ ڈالتے ہیں، ایک حصے، دو حصے والدین کے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح، یا گھر 5-6 بھائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک بڑا ایک جانور، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور وہ بڑا جانور لاتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین میں کے لیے ہر ایک اپنے اپنے بڑے جانور میں 2-2 حصے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں والدین کا ہر بیٹے کے بڑے جانور میں ایک ایک حصہ شامل ہوا، تو یہ ایصال ثواب کی یہ صحیح، صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض خوش نصیب یوں بھی ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک حصہ، اسی طرح غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، جو بزرگ ہوتے ہیں تو بس اوقات ایک پورا بڑا جانور ہی ان بزرگوں مقدس کے نام پر ہستیوں یہ، کے لیے سبحان اللہ، ان کے حصے مقرر کر کے کر دیتے ہیں، ماشاء تو اللہ۔ یہ سب صورتیں بلا شبہ جائز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انس صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، تو اگر عقیقہ کرنا چاہے تو ایک حصہ وہ اس میں اپنا شامل عقیقے کا کر سکتا ہے، قربانی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ سننے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ نارمل جو ڈیز ہوتے ہیں، عام دن ہیں، اور جو گوشت فروش ہیں وہ روز ہی بڑا جانور کئی ذبح کرتے ہیں، ان کو میں جا کر کہہ دوں کہ بھئی یہ جو بڑا جانور آپ اپنے کمبیلے کے اندر، سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح کر رہے ہیں، اس میں ایک حصہ میرا بھی شامل کر لیں، یعنی پورا ایک جو 7 اگر تقسیم کریں تو ایک میرا کر لیں، بقیہ 6 کا آپ جو مرضی کریں اور میرے بچے کا عقیقہ ہو جائے گا، تو کیا یہ آپشن، یہ آفر بھی اس کے لیے موجود ہے شریعت کی طرف سے، یا اس میں ایسا نہیں کر سکتا وہ؟ شرعی طور پر تو اس کی بھی اجازت ہے کہ عقیقہ جو ہے، گائے میں جو عقیقے کی اجازت ہے، یہ صرف اور صرف عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ عید کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ 7 عقیقے کرنا چاہتا ہے تو وہ گائے لا کر اس 7 عقیقے اس ایک گائے سے کر سکتا ہے۔ نہیں، اگر وہ 7 اس نہیں لیے یہ کرتا، صورت کہ سلاٹر ہاؤس میں جا کر وہ اس طرح 7 کر لے تو 7واں حصہ صرف لیتا ہے نا، بقیہ تو کہتا ہے آپ جا کر بیچ دیں، 6 سے شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی، اگر وہ آواز نہیں پہنچ پا رہی، آپ تھوڑا سا ارشاد فرما یہ دیں۔ جو آپ کا سوال ہے نا، جیسے مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے کہ 7 حصے عقیقے کے کسی سلاٹر ہاؤس میں آپ نے جا کر کہے کہ بھئی یہ 7 حصے میں عقیقے کے کروانا چاہتا ہوں، جی تو ایک بڑا جانور آپ وہ 7 بچوں کے عقیقے کی طرف سے قربان کر دیں، جی جی، تو یہ صورت تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت کہ اگر جو عام طور پہ کمیلے جو سلاٹر ہاؤس ہے، تو وہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس بڑے جانور کی قیمت کتنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 70,000 ہے، 70,000 ہے، تو ہم نے 10,000 کہا مجھ سے کہ لے لو۔ 10,000 روپے لے لیں جی جی، اور میرے بچے کا عقیقے کا ایک حصہ شامل کر دیں، باقی 60,000 کا تو بیچ بقیہ دیں۔ 60,000 جو آپ کا اپنی ملک ہے وہ جی آپ جی، گوشت بیچتے یہ میں ہیں اس پوچھنا طرح، چاہ رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ عقیقہ نہیں ہو سکے گا، ایسے نہیں ہوگا، چونکہ وہ عقیقہ ایک قربت ہے، ٹھیک ہے، تو اس قربت کے لیے جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ہی ذبح ہونا چاہیے، تو ٹھیک جس ہے۔ کا حصہ اب گویا جو ایک آپ کا جو سوال ہے اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ وہ 6 حصے گوشت فروش جو ہے وہ اپنے گوشت کے لیے اس نے شامل کرنے جی اور جی، ایک حصہ اس نے خریدا ہے ٹھیک عقیقے ہے، کے لیے، تو یہ صورت پھر جائز یعنی عقیقہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، عقیقے کی ادائیگی، چونکہ یہاں پر اس کی نیت ہے کہ میری طرف سے ایک نیکی ہو جائے، جی جی، اور بقیہ سلاٹر ہاؤس کا جو مالک ہے یا جو بھی ہے اس کے نیت یہ ہے کہ میرے 6 حصے کا مجھے گوشت مل جائے، جی جی، تو یہ اس طرح عقیقہ نہیں ہوگا۔ یہ یوں سمجھیں جیسے قربانی کے دن ہوں، دنوں میں کسی بڑے جانور میں کوئی شخص آتا ہے کہ بھئی مجھے بڑے جانور کا، چھوٹے جانور تو بہت سارے میں نے خرید لیے ہیں، ایک ایک بکرا بکری گھر کے افراد کے لیے، مجھے بڑے جانور کا تھوڑا گوشت چاہیے۔ ٹھیک ہے، قربانی تو سب کی طرف سے مطلب افراد پورے ہو گئے، بکرے بھی جی ان جی کے جی، لیے ہیں، تو مجھے صرف 2 گائے کے حصوں کا گوشت چاہیے، وہ اگر قربانی کی نیت نہیں کرتا، صرف گوشت کے لیے، صرف گوشت کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بقیہ جو 5 افراد شریک ہیں جن کے 5 حصے ہیں تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک تو ہے، اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو بھی افراد آ رہے ہوں تو محض گوشت حاصل کرنا کسی کی نیت ہو، قربانی کا حصہ، قربانی کے ذریعے ایک جو نیکی ہے وہ حاصل کرنا اگر مقصود نہ ہو تو پھر اجتماعی قربانی میں کسی یعنی اس خاص جانور میں پھر کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں ظن رکھتے ہیں جو اجتماعی قربانی میں 7 افراد ایک ایک گائے میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی فاسد نیت کہ میری نیت صرف گوشت لینے کی ہے تو عام طور پہ ایسا
ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ ہے کہ 7 افراد کی طرف سے ایک بڑا جانور قربان ہو جاتا ہے۔ ایک سلاٹر ہاؤس کراچی میں ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلا، پھر بہت سارے ادارے بڑے بڑے شاپنگ مال بھی قربانی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا، نارمل ڈیز کے اندر وہ گوشت بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس والے بھی گوشت بیچ رہے ہیں، وہ ذبح بھی کرتے ہیں اور گوشت کا کاروبار بھی ہے۔ اچھا، شاپنگ مالز کے اندر جو بڑے بڑے سپر سٹورز ہیں وہ بھی گوشت بیچ رہے ہیں نا، اور ان کی طرف سے بھی ان ایام میں آفر ہے کہ کیونکہ ان کا ایک عملہ موجود ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ لگا ہوتا ہے کٹنگ کا سب کچھ، تو وہ کہتے ہیں چلیں قربانی کا بھی ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اگر وہ یہ کریں اس طرح کا، اگر کوئی چھوٹے پیمانے پر ہے یا بڑے پیمانے پر ہے، کہ وہ حصوں کی آفر کرتا رہے، مثال کے طور پہ ایک بڑے جانور میں حصے آنا شروع ہوئے اور 5 ہی حصے ہو سکے اور بقیہ 2 نہ ملے۔ اچھا، یہ سلاٹر ہاؤس میں بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی سطح پر بھی۔ اب 2 حصے نکل نہیں رہے ہیں اور وہ جیب سے تو دینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو قربانی اپنی اس نے الگ کی ہوگی جو بھی مالک ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بقیہ 2 حصوں کا جو گوشت ہے وہ میں سیل کر دوں گا عید کے بعد 3 دن بعد 4 دن کے بعد، تو کیا ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی؟ اب اس میں جیسے آپ کے ایک سوال کی مخصوص صورت ہے، 5 حصے کے افراد تو آ مل گئے لیکن 2 حصوں کے افراد نہیں آ رہے اور قربانی کا دن بھی آ چکا ہے، بلکہ اگر انتظار کرے گا تو ختم جانور کٹ گیا۔ تو اس صورت میں دیکھیں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ جو بقیہ 2 حصے ہیں ان کا مجھے گوشت مل جائے گا، یعنی اس کی قربانی کی اگر نیت نہیں ہے ان 2 حصوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جس طرح بقیہ 5 افراد نے ایک حصہ ڈال کے قربانی کا واجب ادا کروانا تھا، ایک قربانی کی نیت تھی، اگر اس کی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر مزید یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے، جو گوشت بیچنے ہی کی نیت سے صرف گوشت کے حصول ہی کے لیے اگر کسی نے جانور میں حصہ لیا ہے تو اس کا حکم جدا کا نا، لیکن جو جانور قربان ہو جاتے ہیں، جیسے بڑا جانور 7 افراد کی طرف سے قربان ہوا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، بیچ بھی نہیں سکتے، گوشت بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب اس سے وہ افراد، یعنی اس جانور کی جو بھی چیزیں ہیں، اس کی سینگیں، کھر، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، اس کے پائے، جو مال ہے قابل انتفاع، جو بھی مطلب اس جانور کے اجزاء، اعضاء سے جس کا تعلق ہے، ان چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ صدقہ کریں گے، تقسیم کریں گے، یعنی تقسیم کریں، کھلائیں۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس کے گوشت کو بیچا تو اس جو قیمت حاصل ہوئی ہے وہ قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اس سے وہ لوگ غور کریں کہ جب قربانی کے جانور یعنی وہ حصہ لیتے ہیں یا اپنا ہی ایک جانور وہ قربان کرتے ہیں تو جانور میں بہت زیادہ چربی نکلتی ہے، تو وہ چربی باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چربیاں ہی خرید رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے قربانی کے جانور یا حصہ لیا ہے، اس حصے میں آنے والی چربی کو بیچا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا، گھر کا آٹا دال چینی کا بندوبست ہو جائے گا، چلو ہمارے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، مل جائیں گے، تو یہ ہے کہ پیسے آ جائیں گے، تو یہ بیچنا اپنے استعمال میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ پیسے ہی حاصل لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں، ان پیسوں کو صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ جو قربانی کے جانور کی جتنی بھی چربی ہیں، ہڈیاں، جو اضافی چیزیں ہیں جو نہیں کھانے میں آ رہی، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، چند پیسے آئیں گے وہ مسجد میں ڈال دوں گا یا کسی غریب کو دے دوں گا، تو اپنے استعمال میں لانے کی نیت نہ ہو بلکہ کسی غریب یا نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی نیت ہو تو پھر جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ یہ کرتا ہے کہ چربی ہی کسی کو دے دیتا ہے، جیسے گوشت تقسیم کر رہا ہے ایسی چربی بھی کسی کو دے دیا، وہ بیچتا رہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے وہ بیچ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، انس صاحب سے میرا سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے فرمایا نا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ڈالیں گے، انداز بھی بتا دیا، اگر کسی کے پاس بڑا بکرا ہو، جانور بڑے سے مراد ہماری بیل، دمبا، بیل، اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا وزنی بکرا، اور ہمیں آج کل ایسے نظارے ملتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بکرے دکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ چھوٹے بیل، چھوٹی گائے جتنے شاید ہو جائیں، تو کیا ایسے بڑے کے اندر کہ جس کا ایک اچھا خاصا وزن ہو، جیسے دمبے بہت موٹے موٹے فربا جمبے مل جاتے ہیں اور گوشت بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، اس میں کیا 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں کہ ان کا گوشت بھی گائے کے آس پاس فی حصہ بن جاتا ہو؟ کیا ایسی اجازت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بکرا تو ہر صورت ایک ہی رہے گا، اس میں صرف ایک ہی کی قربانی ہوگی، اگرچہ وہ 10 بڑے جانور کی قیمت کے برابر بھی پہنچ جائے، اور جو بڑا جانور ہے وہ چاہے جتنا مرضی لاغر ہو، جتنا مرضی کمزور ہو، جب اس کی قربانی شرعاً بس درست ہوتی ہو
تو اس میں 7 حصے ہی پورے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذرا کمزور ہے تو اس کے 6 حصے مقرر کر دیں. تو جو شریعت نے حصے مقرر کر دیے اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی. بس یہ شریعت نے ترغیب دی کہ اگر کوئی بکرا اتنا فربا کرتا ہے کہ وہ بڑے جانور کی قیمت کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور لگتا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ پل صراط کے اوپر یہ اس کی سواری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میسیجز بھی ہیں آپ سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بیٹی کے جہیز کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے اور قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو کیا اس کو قربانی کرنا ہوگی یا یہ رخصت ہے کہ پیسے سنبھال کے رکھے اپنے پاس؟ جی قربانی بھی آئے گی اس کے اوپر اور زکوٰۃ کی اگر صورت بنتی ہوگی تو وہ زکوٰۃ بھی آئے گی. تو اگر کسی بھی مقصد کے لیے پیسے رکھے ہوں تو شریعت میں وہ زکوٰۃ اور جو قربانی کے احکام ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اگر قربانی کریں گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل, اس میں مزید اضافہ ہوگا اور نکاح میں بھی برکت آئے گی انشاءاللہ. تو عموماً حضور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ شادیاں عید کے بعد چوتھے پانچویں دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں شادیاں ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ شادیوں میں قربانی کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے بعضوں کو, جہاں خود پکانے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں. اس کا بھی انشاءاللہ مسئلہ کسی اور سلسلے میں ہم پوچھیں گے. تو اب پتہ ہے کہ 3-4 دن اور 5 دن بعد اخراجات ہیں اور کرنے ہیں, جہیز نہیں تو لیکن شادی کے لیے ضرورت پڑے گی اور اتنا مال ہے نہیں ہے, لیکن یوں دیکھا جائے تو قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا کوئی رخصت ہے؟ ورنہ تو اس کو قرضہ لینا پڑ جائے گا. ابھی یہ کہ گوشت جانور ہی ذبح کرے گا, گوشت اس کا لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بعد میں یہ لوگوں سے مانگتا پھرے گا. کوئی اجازت ملے گی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں اگر یہ شخص ایام قربانی میں صاحب نصاب ہے جی یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے, اتنا مال و اسباب یا اتنے روپے پیسے یا اتنا سونا یا اتنی چاندی اتنی مالیت کی اگر اس کے پاس ہے, اور یہ بس اوقات لوگوں کے پاس یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, روپے پیسے بھی ہوتے ہیں, کسی نے پرائز بونڈ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ پلاٹس خریدے ہوئے ہوتے ہیں, وہ حاجت و ضرورت سے وہ زائد ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی صاحب نصاب بن جاتا ہے کہ قرض بھی اس پہ نہیں ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد بھی اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے, تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی. جب واجب ہے, اب اگلا اسٹیپ اس کا بھلے وہ کتنا لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے, تو اس حوالے سے یہ نہیں ہوگا کہ قربانی کا واجب ادا کرنے سے یہ پیچھے رہے اور یہ کہے کہ مجھے آگے اتنا بڑا خرچہ کرنا ہے. تو دیکھیں جس کا ذہن ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا ذہن جس پہ قربانی واجب بھی نہیں ہوتی, بس اوقات ایک ایسی تعداد مسلمانوں میں آپ کو ملے گی جن پر مالی پوزیشن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قربانی واجب نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن وہ ہزار روپے اپنے ہر مہینے جیب سے بچا کے سائٹ میں رکھتے رہتے ہیں کہ قربانی کا حصہ ڈالنا ہے یا قربانی کے لیے ایک بکرا لانا ہے. واجب نہیں ہوتی لیکن وہ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں جب ذہن ہوگا تو سب کام آسان ہو جاتا ہے, جس کا ذہن نہیں ہوگا تو اس کے لیے پھر وہ 10 روپے بھی نکالنا مشکل ہو جائے گا. اب یہی جن کا جیسے آپ نے ایک فرض کیا ایک صورت کسی بھی شخص کی, تو اب اس کے ذہن میں جب یہ ہے کہ مجھے عید کے بعد شادی میں اتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو اتنے لاکھ روپے اچانک تو پیدا نہیں ہو گئے ہوں گے. جب شادی میں اتنے خرچے کرنے ہیں تو آدمی اپنا بچا رہا ہوتا ہے, بیسیاں ڈالی ہوتی ہیں لوگوں نے اس حوالے سے کہ اس طرح مجھے اس مہینے میں پیسے چاہیے, مجھے اتنا بڑا خرچہ کرنا ہے بچی کی, قرض دیا ہوتا ہے تو واپس قرض. تو یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی یا بچی کی شادی کرنی ہے. تو اس بڑے خرچے کے لیے وہ بہت سارے اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتا ہے. تو جب قربانی کرنے کا ذہن ہوگا تو اس کے لیے بھی اسباب بن جائیں گے. تو جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ واجب کی ادائیگی کریں. بچوں کی شادیوں کے حوالے سے یہ کوئی شادیوں کے اخراجات عذر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام ہے عادل رشید, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ تھا دارالفتا اہل سنت سے کہ بھی میں ایک سرکاری نوکری کرتا ہوں جہاں میری 12,000 تنخواہ ہے, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں. جی ماشاءاللہ 12,000 تنخواہ ہے لیکن ایک
ہے دل میں کہ سوال سے ہی لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ جذبہ ماشاءاللہ ہے۔ یہ جذبہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جذبے رکھنے والے ہی لوگ اپنے بارے میں بھی پوچھ رہے مسائل ہوتے پوچھنے کی کیا مجھ پہ واجب ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں 12,000 روپے ان کی تنخواہ ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں آمین، عطا آمین۔ فرمائے اور محتاجی تنگ دستی سے محفوظ کرے۔ اب یہ قربانی کا، اب انہوں نے صرف تنخواہ بتائی ہے، آگے مزید ان کی ملکیت میں کیا کیا اموال ہیں تو اس کی ڈیٹیل اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ 12,000 روپے ہی ہیں، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے 12,000 روپے تنخواہ ہے اور اسی سے ان کا پورا گھر کا خرچہ چلتا ہے، ان کی کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پراپرٹی اضافی زمین پلاٹ وغیرہ نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ پرائز بونڈ کوئی سیونگ محفوظ ہیں، نہ کہیں بی سی ڈالی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ ہر مہینے سیلری آتی اور خرچ ہو خرچ جاتی ہو ہے جاتی ہے، ٹھیک اور ہے، ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے پاس اس کے جو میں نے چند چیزیں کی کہ نہیں ہے، اگر ان میں سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں، جیسے کوئی پلاٹ ہے ٹھیک ہے، اور وہ حاجت و ضرورت سے زائد ہیں، یہ رہ رہے ہیں کسی اور اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ذاتی کوئی پلاٹ انہوں نے خریدا ہوا ہے ٹھیک، یا ان کو گفٹ کے طور پہ ملا ہوا ہے اور وہ ان کی حاجت سے زائد ہے، تو پھر چونکہ عام طور پہ پلاٹ ہمارے وہ کچھ نہ کچھ لاکھوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر حاجت سے زائد ہے تو پھر قربانی بھی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ چلو پلاٹ میں بھی ایک مزید ارشاد فرما دیجئے کہ مثال کے طور پر اس کو وراثت میں پلاٹ ملا اور اس کی ملک ہے اور اس کے قبضے میں ہے، رہتا کرائے میں، کیونکہ اتنے پیسے نہیں کہ اس کو بنا سکے اور کرائے کے مکان میں رہ رہے، والد صاحب کی وراثت تقسیم ہوئی ہے، اس میں اس کے حصے میں پلاٹ آ گیا، زمین آ گئی، گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں زمینیں، لیکن باقی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ مکان بناتا، لہذا وہ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے اور یہ خود کرائے میں رہتا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کے اوپر اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ کرائے پر رہنے کی صورت میں ان کے یعنی نارمل ایک آدمی کے اتنے وہ کما رہا ہوتا ہے جی، کہ وہ کرایہ وغیرہ سب کچھ اس ادا کا کر رہا، ادا بھی ہو رہا جی، ہے، جی، گھر کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو اب وہ اس پلاٹ کو اگر دیکھیں تو اس کی وہ حاجت میں فی الوقت داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب حاجت میں داخل نہیں ہے تو حاجت سے زائد ہونے کی صورت میں چونکہ قیمت اس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہی زیادہ ہوگی، ہے، جیسے کہ 40,000 سے غالباً کم چاندی کا نصاب بن جاتا ہے پاکستانی قیمت کے مطابق، تو یوں اگر حاجت سے زائد ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ غالباً کل پرسوں کا شاید 720 روپیہ آیا تھا کہ اتنا تولہ ہے، مختلف ہوتے رہتے ہیں، چیک کر لیا جائے، اور یہ اسی دن کی جو ریٹس ہیں ایام قربانی ایام قربانی انہی کے اندر دیکھا جائے گا، عید کے دن تو شاید ریٹ بیان نہیں کیے جاتے، تو اس سے ایک دن پہلے کا اعتبار کیا جا سکے گا، کیا جا سکتا ہے اندازہ، کیونکہ مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو نارمل کوئی ایسے 200-300 روپے کا فرق نہیں پڑتا، چند روپے کا ہی وہ فرق 10 ہوتا ہے۔ روپے 5 روپے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے گا۔ یہ میں نے بچوں کا کرنا ہے عقیقہ، تو اس میں نے بڑا جانور کا سوچا کہ بڑا جانور لے کے عقیقہ کر دوں، تو اس بڑے جانور کی عمر کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جی انس صاحب آپ ارشاد فرمائیے۔ بڑے جانور کی عمر بھی وہی ہونی چاہیے عقیقے میں جو قربانی میں ضروری ہے، یعنی بکری جس طرح 1 سال ہے تو اسی طرح بڑا جانور اونٹ ہے، اس کے 5 سال ہیں، اور اسی طرح گائے وغیرہ کی جو بھی ایک عمر متعین ہیں ان کی وہ عمر عقیقے میں بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو جس طرح قربانی نہیں ہوگی اسی طرح عقیقہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر گھر کے اندر، انس صاحب سے میرا سوال ہے کہ مختلف لوگ ہیں اور ان کے پاس جیسا کہ مفتی جمیل صاحب نے نصاب بتایا کہ اتنا اتنا مال ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، مختلف لوگ ہیں اور لوگوں کے پاس دیکھا جائے تو نکل آتا ہے، بیٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے، زوجہ کے پاس بھی ہوتا ہے اور شوہر تو کر ہی رہا ہوتا ہے قربانی، تو کیا ایک قربانی سے سب کا کام چل جائے گا یا سب کے الگ الگ جانور لینے پڑیں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں، کیونکہ ابھی ہم ذہن دیں گے تو پھر وقت آنے پر یہ سب قربانی کر سکیں گے۔ بڑا اہم سوال کیا ہے اور کئی لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قربانی جس کے پاس نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، اور واجبات اور فرائض میں یہ اصول ہے عقلی طور پر بھی کہ ہر کوئی اپنی نماز پڑھے گا، ہر کوئی اپنا جو اس کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے وہ ادا کرے گا، اسی طرح جو نصاب جس کے پاس ہوگا ان سب کے اوپر واجب ہے۔ اب سب اپنا اپنا واجب ادا کریں گے تو ہی واجب ادا ہوگا۔ تو یہ جو غلط فہمی پھیلتی ہے کہ ایک ہی کی طرف سے ساری قربانی ہو جائے،
تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور بعض دفعہ اس طور پر یہ وہم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی ایک بکری ذبح کی تھی، تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ ایصال ثواب آقا علیہ السلام نے اپنی تمام امت کو پہنچایا تھا. تو یہ تو آج ہم ایصال ثواب کے اعتبار سے ایک بکری کر چاہے اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں، زندہ ہیں یا فوت شدگان ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے قربانی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5-6 کی طرف سے ایک ہی ادا ہو جائے. ہر ایک کی اپنی اپنی ہوگی. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر 7 حصے بڑے جانور میں ہیں تو وہ 7 کے 7 حصے ہی ادا ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 7 حصے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں کمی ہو جائے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک حصہ ہی اس کا کہہ دیا جائے کہ ختم ہو گیا. ہاں 6 بندے اگر کوئی حصہ ڈالنے، گھر کے 6 کے 6 بندے ہیں اور وہ ایک بڑی جانور لا کر اس سب میں قربانی اپنے بھی کرے تو اب سب کی قربانی ہو جائے گی. تو ہر ایک اپنی اپنی کرے. اب اس میں اگر سب کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا الگ سے بکرا لائے تو اس میں یہ اجازت دی ہے کہ بڑا جانور لے آئے، سستا بھی مل جائے گا. تو ہر ایک اپنا اپنا واجب ادا کرے. یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ گھر کا جو بڑا بزرگ ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے اپنی قربانی نہیں ادا کرتے، ایک جانور لاتے ہیں بکرا لا کر والد صاحب کو دے دیتے ہیں اور والد صاحب اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری قربانی ہو. یہ کئیوں کو دیکھا گیا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے اور مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. حضور ایک میسج بھی اسی طرح کا آیا ہے کہ اگر گھر کے 3-4 افراد مل کر ایک بکرا خرید لیں سارے مل کر اور اس کی قربانی کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی قربانی؟ سب نے حصہ ڈالا، اس میں سب نے حصہ ڈالا ہے اور سب نے مل کر ایک بکرے کی قیمت جمع کی اور ایک بکرا آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑا بھائی بھی دے رہا ہے، چھوٹا بھائی بھی دے رہا ہے، قیمت جیسے مختلف افراد کی طرف سے آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قربانی کس کی طرف سے؟ ایک بکرے میں ایک فرد کی طرف سے قربانی کی صلاحیت ہے. اچھا، وہ ایک ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ 3 افراد نے پیسے ملائے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ تیسرا فرد ہے زید ہے، مثال کے طور پہ یہ بکرا زید کی طرف سے قربان ہو. اس میں جو پیسوں کی کمی آ رہی تھی 5-5 ہزار ملا کے 10-10 ہزار ملا کے ایک بکرے کو زید کے لیے تعاون کیا گیا تو 3 افراد کی رقم ملی، لیکن اس کا مالک یعنی جس کی طرف سے وہ جانور ذبح ہو رہا ہے وہ ایک ہے. تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 افراد پیسے ملائیں اور ایک بکرا یا بکری لے کر آئیں اور وہ کہیں کہ ہم تینوں کی طرف سے، یعنی یہ ایک بکرا، تو یہ ایک بکرا تینوں کی طرف سے ذبح تو ہو گیا لیکن قربانی کا واجب ادا ہونا جس کو کہتے ہیں وہ کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگا. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 افراد پیسے ملاتے ہیں، ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ بکرا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان. تو چونکہ جس کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ایصال ثواب کے حوالے سے کثیر افراد کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن واجب کی ادائیگی جس کو ہم کہیں گے نا واجب کی ادائیگی، تو وہ ایک بکرے میں صرف ایک ہی فرد کی طرف سے واجب کی ادائیگی کی صلاحیت ہے، ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے واجب ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ تعین کر لیں اگر گھر کے زیادہ افراد پیسے ملا رہے ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سب ملا رہے ہیں، والد سب کو دے رہے ہیں، تو پھر سب ذہن بھی یہ رکھیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں رقم، نہ کہ ہم اس قربانی میں شریک ہیں. کل کو اگر گوشت پہ لڑائی ہو اور بولے کہ میں نے بھی تو پیسے دیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اس کو سمجھا کہ میری بھی قربانی ہے. ہاں تو اس میں یہ کہ حصے داری قربانی ہونے کے حوالے سے حصے داری ایک بکرے میں 2 افراد کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا. رہا متعدد افراد کی طرف سے پیسے ملانا بطور تعاون وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور ایک ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے، وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا تعلق ملتان سے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ جب تک 7 حصے کمپلیٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا نا پھر آپ دوسرا جانور علیحدہ طور پر نہیں کر سکتے. اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے 7 حصے کرنا شرط ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی حضور دوسرا لینا چاہتے ہیں لیکن پہلے میں 7 پورے کرنا ضروری ہے کیا؟ یعنی دوسرا جانور بھی لینا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو دیکھیں اس طرح کی تو کوئی کہ جب تک 7 حصے نہ ہوں تو دوسرا جانور نہیں لے سکتے. تو ایک آدمی اگر اپنا ایک جانور میں ایک حصہ لیتا ہے یا پورا جانور ہی وہ اپنی طرف سے قربان کر رہا ہے اور پھر دوسرا جانور بھی بکرے کی صورت میں بکری کی صورت میں لانا چاہتا ہے تو اس میں گنجائش ہے. رہا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا جانور لے کر آئے تو اس میں 7 افراد شریک کروانے ہی پڑیں گے.
ایک بڑے جانور میں 7 افراد کی طرف سے قربانی کی صلاحیت شریعت مطہرہ نے اس میں اہلیت تسلیم کی ہے کہ رکھی ہے کہ 7 افراد کی طرف سے وہ ایک بڑا جانور اونٹ مثال کے طور پہ وہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے شامل کرنے ہی پڑیں گے۔ 6 افراد بھی 6 افراد، 5 افراد، 4 3 2، کسی کا بھی حصہ 7 سے کم نہ ہو، 7ویں سے کم نہ ہو، یعنی 8 افراد ہوں گے تو پھر ہر ایک کا 7ویں سے کم ہو جائے گا۔ ہاں، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جیسے 7 روپے ہیں اور 7 افراد میں اگر ہم تقسیم کریں 7 روپے تو ہر ایک کو پورا 1 روپیہ آ رہا ہے۔ اگر 7 روپے ہوں اور 8 افراد میں تقسیم کروائیں گے تو لازمی بات ہے ہر ایک کو پھر اگر برابر دینا ہے تو پھر کسی کے پاس بھی 1 روپے کی مقدار 100 پیسے کی صورت میں نہیں آئے گی، کمی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر 6 افراد میں اگر 7 روپے تقسیم کروانے تو ہر ایک کو پہلے 1 روپیہ پورا مل جائے گا، جو باقی 1 روپیہ بچے گا اس کے 7 حصے اور ہو جائیں گے، 6 حصے اور کر کے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، تو یوں 1 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بڑے جانور میں 5 4 3 2 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے 7 افراد کی۔ ٹھیک ہے، انس صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا، میسج، اچھا وہاں ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے ہی میں سوال کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پچھلے چند سال کی، جیسے 4 سال انہوں نے لکھا کہ قربانی نہیں کی ہے، تو کیا پچھلی قربانی اب ایک ساتھ ہو سکے گی، یا پھر اس کے جو پیسے ہیں قربانی کے رہ گئے تھے نہیں کر پائے وہ مسجد میں دے دیں؟ کیا کرنا ہوگا، ان کے لیے حکم کیا؟ اگر پچھلے سالوں کسی نے قربانی نہیں کی، ایسی ایک بڑی تعداد دارالفتاء اہل سنت آتی بھی ہے، فون پہ میلز وغیرہ پہ رابطہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی سوال کیا ہے، تو ایک کثیر تعداد ہے جو پچھلے کئی سالوں سے قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور اب یا پھر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہو رہی ہے، جیسے گھر میں ایک ہی قربانی ہو گئی تو وہ سمجھ گئے کہ ہماری بھی ہو گئی، لیکن اب ان کو اویئرنیس ملی اعتبار سے اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کچھ سالوں کی رہ گئی تو اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑا جانور وہ لے کر آئے اور 4 سالوں کی قربانی رہ گئی تو وہ 4 حصے لے لیں۔ اس کے لیے اب یہی صورت متعین ہے کہ پچھلی جو قربانیاں رہ گئی ہیں ہر سال کے اعتبار سے 4 سال کی رہ گئی تو 4 بکریاں یا بکری کی جو قیمت ہوتی ہے 1 سال، ٹھیک ہے، 1 سالہ جو متوسط درجے کی بکری ہوتی ہے، یا تو وہ بکری خریدے اور وہ پھر یہ قربانی نہیں کرے گا۔ پچھلے سالوں کی اگر کوئی قضا کر رہا ہے تو اس سال مطلب ان کو قربان نہیں کرے گا، یا تو وہ زندہ بکری صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، یا 1 سالہ بکری کی جو متوسط درجے کی ہو اس کی جو قیمت بنتی ہے درمیانے درجے کی تو وہ قیمت جو ہے فقراء پہ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ذبح نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے یوں اگر پچھلے 4 سالوں کے لیے 4 بکرے لے کر آیا اور وہ 4 بکروں کو ذبح کر دیتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اب وہ بکرے کی وہ قیمت نہیں رہی، کم ہوگا، اب تو صرف گوشت رہ گیا، گوشت و کھال کی قیمت ہو گئی، تو جو قیمت میں کمی آئی ہے تو یہ کمی پھر اس کو اتنے روپے ملا کر صدقہ کرنا، گوشت بھی صدقہ کرنا ہے، یہ گوشت کھایا بھی نہیں جا سکتا، گویا اس دفعہ جو حالیہ قربانی ادا ہو رہی ہے اس کے گوشت کا تو احکام ہے کہ وہ 3 حصے کیے جائیں، لیکن جو سابقہ جو سالوں کی قربانی ہے اس کا گوشت آدمی کھائے گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ فقراء کو یا تو بکری صدقہ کر دے، پھر وہ مالک ہے، یا بکری کی قیمت صدقہ کر دیں۔ اگر اس نے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھایا تو یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چونکہ قربانی کے مسائل یا حج کے جو مسائل ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کے، یہ 1 سال کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں اور بیان بھی سال کے بعد ہی کیے جاتے ہیں، سالانہ ہی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے سلسلے الحمدللہ جو بھی عید تک چلیں گے قربانی ہی کے مسائل بار بار انشاءاللہ ہم دہرائیں گے، اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہم آپ ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں۔ لیکن ایک مشورہ میں ہر مدنی چینل کے ناظر کو جو ہمیں سن رہے ہیں میں دینا چاہوں گا، چاہے اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، بالغ ہیں اگر، تو آپ اپنے حوالے سے دارالفتاء اہل سنت سے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے، اپنی پوری کنڈیشن بتائیے کہ میرے پاس یہ ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ خود آپ اپنا فیصلہ نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر قربانی واجب ہو اور آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ قربانی نہ کر رہے ہوں، اور خدا نخواستہ ایک جو شریعت نے ہم پر چیز لازم کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور گناہ گار ہو جائیں، تو معلومات لینا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور ہمارے سلسلے بھی دیکھتے رہیے، آپ ہمیں کال بھی کیجئے، آپ اپنی کنڈیشن کال کے ذریعے ہمارے سلسلوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بار بار ایک طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن پھر بھی جتنے بھی
مسلمان ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے ضمن میں دوسرے لوگوں کو بھی جو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے، ثمرات ملیں گے، ثواب حاصل ہوگا۔ تو اب ہم سے کال کے ذریعے رابطہ کیجئے۔ دارالافتاء اہل سنت جو کہ ہمارا ایک شعبہ ہے جس کے مفتیان کرام اس مدنی چینل کے سلسلے میں تشریف لے کر آتے ہیں، ان کی جو سروس ہے، فون سروس ہے، جو روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، علاوہ جمعۃ المبارک اور 1 سے 2 بجے تک نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے، یہ جو فراہم کی گئی ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنے قربانی کے مسائل یا دیگر بھی مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ نمبرز کچھ بیزی ملیں گے، بار بار ٹرائی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ جب کوشش کریں گے تو سروسز جو عام ہوتی ہیں اس میں ہمیں واقعتاً محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار ٹرائی کرنا پڑتا ہے، تو یہاں بھی کریں گے تو انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا، مفتیان کرام ہماری انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اور ایک اور مشورہ بھی دیتا چلوں، بہت ہی جلد مسائل سیکھنے کا ذریعہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ قربانی سے متعلق ابلغ گھوڑے سوار، انشاءاللہ اس کی زیارت بھی آپ کو ہونا شروع ہو جایا کرے گی۔ آپ اس رسالے کو خرید لیں، اردو زبان کے اندر ہے، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی آسان انداز کے اندر قربانی کے جانوروں کی جو عمرے ہیں اس سے متعلق، اس کے گوشت سے متعلق، اس کے حرام اجزاء سے متعلق بہت ساری تفصیلات الحمدللہ امیر اہل سنت نے جس طرح دیگر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی، تحریری صورت میں قربانی کے متعلق بھی الحمدللہ آپ کا رسالہ موجود ہے۔ آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے، پڑھیے، دوسروں میں تقسیم کیجئے، جو قربانی کر رہا ہے اس کو یہ رسالہ پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔